اگر پاکستان اور انڈیا دوست ہوتے تو کیا ہوتا؟ پاکستان اور انڈیا ایک ہی خطے کے دو حصے ہیں، سملر جغرافی، سملر ٹریڈیشنز، لیکن دو مختلف آئیڈیالوجیز۔ ہم ایک ملک کے طور پر بالکل بھی نہیں رہ سکتے تھے، اور پاکستان اور انڈیا اپنی اپنی آزادی کے لیے بہت زیادہ شکر گزار بھی ہیں، خاص کر ہم پاکستانی بہت زیادہ شکر گزار ہیں۔ لیکن اگر ہم دوست ہوتے تو کیا ہوتا؟ السلام علیکم، میں ہوں فرزین امین، اور آج کی ویڈیو بہت پازیٹیو جیسچر کے طور پر بنائی جا رہی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ بہت زیادہ پازیٹیو ہیں۔ ہم ایک ملک کے طور پہ چاہے نہیں رہ سکتے، لیکن ایک دوسرے کے دوست بن کر تو رہ سکتے تھے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان اور انڈیا اگر دوست ہوتے تو ان دونوں ممالک کے لیے کتنا زیادہ فائدہ ہوتا۔ ایئر 1947 پاکستان اور انڈیا علیحدہ تو ہوئے، لیکن اس وقت یہ دونوں ملک بالکل بھی دشمن نہیں تھے، بلکہ آپ لوگ یہ بات کم ہی جانتے ہوں گے کہ پاکستان اور انڈیا ایک دوسرے کے سب سے بڑے ٹریڈنگ پارٹنرز تھے۔ 56% آف ٹریڈ انہی دونوں ممالک کے درمیان چل رہی تھی۔ یہ بات فیئر انف ہے کہ اس وقت تک یورپ اور ویسٹرن اور امریکن ان سارے ہورائزنز تک پاکستان اور انڈیا کی ریچ نہیں تھی، لیکن پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ٹریڈ تھی وہ بہت زیادہ مضبوط تھی۔ پھر ایک ڈیکیڈ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں ممالک کے درمیان جو ریلیشن شپس ہیں وہ بہت زیادہ سور ہو گئے، کچھ پولیٹیکل ایشوز کی وجہ سے، کچھ ٹیریٹوریل ایشوز کی وجہ سے، جو ہم سب جانتے ہیں۔ ایک بات بڑی واضح ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی دشمنی کو دونوں سائڈز کے پولیٹیشنز نے بڑے اچھے طریقے سے استعمال کیا ہے، اپنی جگہ پہ اپنے الیکشنز کو جیتنے کے لیے، لوگوں کی سمپتیز جیتنے کے لیے، یا ایک دوسرے کو استعمال کر کے اپنے پولیٹیکل گینز کرنے کے لیے۔ لیکن دونوں ممالک کی عوام اب بھی یہی چاہتی ہے کہ پاکستان اور انڈیا محبت اور امن سے ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھیں۔ پاکستان اور انڈیا کی صرف ٹریڈیشنز اور جغرافی ہی سملر نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں ملک ایک دوسرے کو بہترین طریقے سے کمپلیمنٹ کر کے فائدہ پہنچاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ جہاں پاکستان انڈیا کو سینٹرل ایشین اور گلف کنٹریز کو ڈائریکٹ ایکسیس دے سکتا ہے، وہیں انڈیا کی بڑی مارکیٹ پاکستان کے پروڈکٹس کو ایک نئی مارکیٹ اور ایک دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ مانی جاتی ہے انڈیا کی، تو ایک دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ میں ایکسیس دے سکتا ہے، اور پاکستانی پروڈکٹس کی انڈیا میں ایکسیپٹیبلٹی ہونا زیادہ ممکن ہے، کیونکہ ہم دونوں کی طرف ہم دیکھتے ہیں ویدرز ایک جیسے ہیں، اس کے علاوہ دونوں ممالک کو جو چیزیں کمپلیمنٹ کرتی ہیں وہ ایک جیسی ہیں، تو پاکستانی پروڈکٹس کو ایک اچھی مارکیٹ مل سکتی ہے انڈیا میں اگر دونوں کی ٹریڈ ایک دوسرے کے ساتھ بڑھ جائے۔ پاکستان بینگ این ایگریکلچرل لینڈ، ہمارے ہاں ویٹ سرپلس اماؤنٹ میں پروڈیوس ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جوٹ اور کاٹن کا را مٹیریل بھی پاکستان میں بہت زیادہ اماؤنٹ میں پروڈیوس ہوتا ہے، تو ویٹ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کم پڑ جاتی ہے دونوں ملکوں میں تو فارن کنٹریز سے پھر امپورٹ کرنی پڑتی ہے، اور بہت مہنگے داموں میں امپورٹ ہوتی ہے۔ ویٹ پاکستان انڈیا کو جو ہے ایکسپورٹ کر سکتا ہے۔ آگے ہم آپ کو ایسے فیکٹس بتاتے ہیں ٹیکسٹائلز انڈسٹریز کے بارے میں جو آپ کے لیے بڑے سرپرائزنگ ہوں گے۔ ہمیں پتہ ہے کہ را مٹیریل میں پاکستان کے پاس جو کاٹن ہوتی ہے، اگتی ہے را کاٹن، وہ بہتر ہوتی ہے اور پاکستان اس کو ایکسپورٹ بھی کرتا ہے۔ اگر پاکستان اور انڈیا صرف ٹیکسٹائل انڈسٹری میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنا شروع کر دیں تو پاکستان اور انڈیا مل کے ایک نیا مائل سٹون اچیو کر سکتے ہیں، گارمنٹ انڈسٹری میں، ٹیکسٹائل انڈسٹری میں بہت زیادہ آگے نکل سکتے ہیں۔ چلیں انڈسٹریز کی بات کریں تو سب سے پہلے آپ کو انڈیا اور پاکستان کی پرومیننٹ انڈسٹریز کے بارے میں بتا دیں۔ جہاں انڈیا میں اسٹیل، ٹیکسٹائلز، آٹو موبائلز، آئی ٹی اور بینکنگ سیکٹر کی جو انڈسٹریز ہیں وہ بہت زیادہ اسٹرانگ نظر آتی ہیں، وہیں پاکستان کی پرومیننٹ انڈسٹریز میں ہم دیکھتے ہیں کاٹن، ٹیکسٹائل، سیمنٹ، کیمیکل فرٹیلائزرز، مشینری اور فوڈ پروسیسنگ کی جو انڈسٹریز ہیں پاکستان میں، وہ دنیا میں سب سے زیادہ پرومیننٹ ہیں، یا اس خطے میں سب سے زیادہ پرومیننٹ ہے۔ انڈیا پاکستان سے را کاٹن امپورٹ کر سکتا ہے، ساتھ ہی
ساتھ پاکستان اور انڈیا دونوں کی ایکسٹینسو مشینری کی جو ایکسپورٹس ہیں امپورٹس ہیں وہ ویسٹرن ورلڈ سے آتی ہیں، جو ان کو ٹرانسپورٹ کے طور پہ بھی بہت زیادہ ایکسپینسو پڑتی ہیں. ساتھ ہی ساتھ فورن مشینریز اینی وے پاکستان اور انڈیا دونوں کے لیے ایکسپینسو ہیں. اگر پاکستان اور انڈیا دوست بن جائے تو بہتر مشینریز دونوں ایک دوسرے کی ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے ہوم گراؤنڈ میں بنا سکتے ہیں، اپنے لیبر کو بیٹر یوٹیلائز کر سکتے ہیں. زراعت کی بات کریں تو پاکستان سے سستے داموں میں فرٹیلائزرز پرچیز کیے جا سکتے ہیں. دونوں ملک جو ایک دوسرے کے پلس پوائنٹس ہیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں. فرٹیلائزرز پاکستان میں سے خریدنا انڈیا کو بہت زیادہ چیپ پڑ سکتا ہے، اور وہاں کی فصلوں کے لیے کیونکہ ہمارا ویدر سیم ہے، آلموسٹ سیم ہے، تو زیادہ اچھے سے کمپلیمنٹ کرے گا بجائے اس کے کہ فورن فرٹیلائزرز استعمال کیے جائیں جو ان کے ایٹماسفیئر کے حساب سے بنے ہوتے ہیں. انٹرسٹنگ ساری انفارمیشن جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں دے ساؤنڈ ویری ویری انٹرسٹنگ ٹو می اینڈ ٹو اے لاٹ آف پیپل. سوچیں اگر انڈیا اور پاکستان دوست ہوتے تو ہمیں آئے دن یہ خبریں سننے کو نہ ملتی کہ انڈیا نے پاکستان کا پانی روک دیا اور دریاؤں میں پانی نہ آنے کی وجہ سے پاکستان کی فصلیں برباد ہو رہی ہیں. اور پاکستان اور انڈیا آپ کو بتا دیں کہ دونوں واٹر اسکارس جو کنٹریز ہیں ان کی لسٹ میں ہیں. واٹر اسکارس کنٹریز کا مطلب یہ ہے کہ جن میں پانی کی ابھی قلت ہے، اور اسکارس کنٹریز جو ہیں ان کے اندر واٹر کانفلکٹس ہونا بہت زیادہ ممکن ہے، اور جنگیں بھی لڑی جا سکتی ہیں آگے واٹر کانفلکٹ میں. ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو پانی کی رسائی مشکل ہے دونوں ممالک میں. تو اگر یہ دونوں ممالک دوست بن جائیں تو شاید پاکستان اور انڈیا واٹر اسکارس کنٹریز کی لسٹ میں رہے ہی نہیں، کیونکہ یہ دونوں اپنے ریور سسٹمز کو بہتر طریقے سے یوٹیلائز کر سکیں گے. آن اے لائٹر نوٹ، انڈیا اور پاکستان دوست بن جائیں تو پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری سے نوٹ لے کے انڈیا شاید بہتر ڈرامے بنانے لگے اور ہمیں ناگن اور اس طرح کے کریچرز انڈین ڈراموں میں نہ نظر آئیں. انڈیا کی عوام بھی پاکستان کے ڈرامہ جو انڈسٹری ہے اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہے اور پاکستانی ڈراموں کو زیادہ پسند کرتی ہے. وہیں پاکستان اور انڈیا اگر دوست بن جائیں تو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے شاید پاکستان کی فلم انڈسٹری بہتر ہو جائے اور پاکستان میں ہمیں بہتر فلمیں دیکھنے کو نظر آئیں. تو میوچولی جو ہماری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے وہ ساتھ بہت بہتر طریقے سے گروم کر سکتی ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم ٹورزم کی بھی بات کرتے ہیں. ٹورزم ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے. دنیا میں بہت ساری ایسی کنٹریز ہیں جہاں پہ مین انڈسٹری ہی ٹورزم ہے. ایجپٹ کی بات کریں تو ایجپٹ کا زیادہ تر جو ریونیو آتا ہے کنٹری کا وہ ٹورزم سے ہی آ رہا ہے. پاکستان اور انڈیا دونوں کے پاس اپنے اپنے ایسٹس موجود ہیں. جیسے انڈیا کے پاس اگر تاج محل ہے، گوا ہے، پاکستان کے پاس ناردن سارے ماؤنٹینز ہیں، سی سائڈس ہیں، دونوں کے پاس اپنے امپورٹنٹ ایسٹس موجود ہیں. کتنا مزہ آئے اگر ہم دیکھیں کہ پاکستانی اور انڈین کلائمبرز مل کر K2 کو سر کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ کتنے مزے کی بات ہو اگر پاکستانی اور انڈینز مل کے تاج محل کے سامنے فوٹوگرافی کر رہے ہوں. دونوں ہی ملک کی عوام ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ خوشگوار ماحول میں نظر آئے گی. ساتھ ہی ساتھ ہمارے کپڑوں کی سلیکشنز، جیسے پاکستانی خواتین کو انڈین ساڑیاں بڑی فیسنیٹ کرتی ہیں، وہیں انڈینز کو پاکستان کے لوگوں کے شلوار قمیض اور کرتے اور ساری ہماری جو ٹیکسٹائلز ہیں وہ بہت فیسنیٹنگ لگتی ہیں. دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ ایک خوشگوار ماحول میں آگے بڑھ سکتے ہیں. سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر فرانس اور جرمنی جو دنیا کی سب سے ڈیڈلی جنگوں میں ایک دوسرے کے مد مقابل تھے، یعنی ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 میں ایک دوسرے کے مخالف تھے بہت بڑے، اور یہ شاید پاکستان اور انڈیا کے درمیان تو اتنی بڑی کبھی جنگ ہوئی ہی نہیں جتنی فرانس اور جرمنی کے درمیان بڑی جنگ ہوئی، جس میں پھر اور ساری کنٹریز مل گئیں. لیکن آج کہاں ہیں فرانس اور جرمنی؟ فرانس اور جرمنی ایک دوسرے کے ون آف دا لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں. اس کے علاوہ یورپین یونین کا حصہ ہیں، یعنی دونوں ملکوں کی کرنسی بھی ایک ہے جو کہ یورو ہے. ساتھ ہی ساتھ ان دونوں ممالک کے جو لوگ ہیں ان کو، فرانس کے لوگوں کو جرمنی جانے کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں، جرمنی کے لوگوں کو فرانس جانے کے لیے ویزا کی ضرورت نہیں. یورپ میں یہ آرام سے روم اراؤنڈ کر سکتے ہیں. تو کیوں ہم فرانس اور جرمنی کے ماڈل کو فالو نہیں کر سکتے؟ کتنے مزے کی بات ہو کہ اگر پاکستان اور انڈیا کی عوام کو بھی ویزے کی ضرورت نہ پڑے اور دونوں ممالک کے لوگ آرام سے عوام ادھر کی انڈیا اور انڈیا کی پاکستان آ جا سکے بغیر کسی بہت زیادہ مشکل کے.
آپ اس ساری رپورٹ کو میری وشفل تھنکنگ ضرور سمجھ سکتے ہیں، لیکن اگر انڈیا اور پاکستان دوست ہوتے تو عین ممکن ہے کہ مسئلہ کشمیر آج حل ہو چکا ہوتا یا ایگزسٹ ہی نہیں کرتا اور دونوں ممالک میں امن ہوتا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک بڑی انفارچونیٹ بات کہ پاکستان اور انڈیا کیونکہ ہاسٹائل ہے تو بہت بڑا بجٹ کا حصہ دونوں ہی ممالک اپنے ڈیفینس پہ خرچ کرتے ہیں۔ پاکستان جہاں 10.9 بلین ڈالرز اپنے ڈیفینس کو بجٹ کو دیتا ہے، وہیں انڈیا 55.9 بلین ڈالرز ڈیفینس میں خرچ کر رہا ہے۔ پاکستان اور انڈیا دوست ہوتے تو کیسا ہوتا؟ ویسے یہ بات بڑی obvious ہے کہ پاکستان ہمیشہ انڈیا سے دوستی کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور بہت کوشش کرتا ہے کہ کہیں پہ بھی وائلنٹ مینز کو استعمال نہ کیا جائے، لیکن پھر اسے اپنا ڈیفینس بجٹ اتنا اس لیے بڑھانا پڑتا ہے کیونکہ انڈیا ایک تھریٹ کے طور پہ پاکستان کے اوپر رہتا ہے اور ایسے بیان دیتا رہتا ہے، ایسے نئی ایڈیشنز کرتا رہتا ہے ملٹری میں، جس کے بعد مجبوراً پاکستان کو بھی اپنی سیکیورٹی کا خیال رکھتے ہوئے اسی ٹریک کو فالو کرتے ہوئے جو ڈیفینس بجٹ ہے اس کو بڑھانا پڑتا ہے۔ لیکن پاکستان ہمیشہ یہی امید کرتا ہے کہ انڈیا اور پاکستان دوستوں کی طرح آگے بڑھیں، لیکن اگر ایک دوسرے سے خطرہ نہ ہوتا تو شاید یہی ڈیفینس بجٹ ایجوکیشن میں استعمال ہو سکتا، ہیلتھ میں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں دونوں ملک کے بجٹ استعمال کر کے بہتر طریقے سے ڈیولپ کر سکتے تھے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہاسٹیلٹی ختم ہو سکتی ہے؟ یہ دشمن کبھی دوست بن سکتے ہیں؟ اور اگر دوست بن جائیں تو کیا ہوگا؟ آپ کی جو رائے ہے ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔